الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک صبح اور 10 مرتبہ شام کو پڑھا، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اللہ والوں کی باتیں، درود پاک کے بارے میں جو میرا موضوع ہے، اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، سن کر پڑھ کر آپ سب کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کی عمر فاروق یا حضرت ابوبکر صدیق کا یہ واقعہ ہے۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل سے کسی سوداگر کا جہاز جا رہا تھا، دریائے نیل سے۔ اس میں سے ایک آدمی روزانہ درود پاک پڑھنے کا عادی تھا۔ حسب عادت وہ آدمی اس جہاز میں بیٹھا سفر کر رہا تھا کہ اس نے درود پاک پڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ دریا کے کنارے ایک مچھلی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ جب وہ درود پڑھتا وہ مچھلی سنتی۔ جب بھی اس جہاز کا اس سوداگر کا آنا جانا تھا دریائے نیل پر، اور وہ اکثر جہاز میں جب سفر کرتا درود پڑھتے ہوئے جاتا اور مچھلی سنتی رہتی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جب سفر کرے ہم درود پاک پڑھیں۔ اور اتفاق سے وہی مچھلی کسی ماہی گیر کے جال میں پھنس گئی اور شکار پکڑ کر بازار میں آ گئی۔ شکاری اس کو پکڑ کر بازار میں لے جا کر اس کو فروخت کرتی، اور جو بازار میں عمر فاروق یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابیوں میں سے یا کسی اور صحابی تھا، اس خیال سے اس مچھلی کو خریدا کہ پکائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کریں۔ تو انہوں نے وہ ایک بڑی سی مچھلی خریدی اور وہی مچھلی ان کے ہاتھ لگی اور گھر جا کر اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ اس کو خوب اچھی طرح سے دھو اور اس کو مسالہ وغیرہ لگا کے خوب اچھا سا بناؤ کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے دعوت کرنی ہے۔ بیوی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو صاف کیا، پاک کیا، اور پھر اس مچھلی کو پکانا چاہا۔ جب وہ عورت اس کو پکانے کے لیے چولہے پہ رکھتی تو آگ تو کیا جلتی ہوئی آگ بھی بجھ جاتی۔ پھر وہ آگ پر مچھلی رکھتی تو آگ خود بخود بجھ جاتی۔ اس نے بہت ہر پل کوشش کی کہ اس مچھلی کو پکاؤں، مگر وہ مچھلی پکتی نہیں، بلکہ آگ ایسے بالکل ٹھنڈی ہو جاتی۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے گھر والوں کو بلایا تو گھر والوں نے بھی دیکھا، شوہر نے بھی، سب نے اپنے اپنے طریقے سے مچھلی بنانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ناکامی رہی۔ اب آخر وہ حیرت زدہ ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے اور سارا قصہ بیان کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مچھلی کا جب حال بتایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ دنیا کی آگ تو کیا، اس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ ایک مرتبہ شوق کے ساتھ ایک آدمی درود پاک پڑھتا گزرتا تھا اور وہ اس کو شوق سے سن لیتی تھی، لہٰذا دنیا میں بھی اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا اور آخرت کی آگ سے بھی اس مچھلی کو محفوظ کر دیا۔ اس پر تو دوزخ کی آگ بھی کبھی اثر نہیں کرے گی، وہ بھی اس پر حرام ہوگے۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ احباب نے، پڑھنے والوں کے کہاں فضائل شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اتنی فضیلت ہے کہ ہماری زبان میں طاقت نہیں کہ ہم بتا سکیں، اور مسلمانوں کو تو خوش ہونے کا مقام ہے۔ دیکھو، یہ ایک مخلوق تھی جس کو عقل بھی نہیں تھی، شعور بھی نہیں تھا، اس پر درود پاک پڑھنے سننے کی وجہ سے اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو کیا ہم اور آپ باوجود مسلمانوں اور اشرف المخلوقات ہونے کے وجہ سے ہم پر دوزخ کی آگ حرام نہ ہوگی؟ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، پڑھنے سے جس کے ہو شفا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ایک مرتبہ راحت القلوب میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ بیٹھا ہوا تھا، ایک مسلمان درویش نے آ کر ان سے کچھ مانگا۔ انہوں نے بطور مزاح کہا کہ جو شاہ جوان مرد بیٹھا ہے نا، ان سے لے لو جا کر۔ تو اور وہ اشارے بھی کر رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا مجھے سمجھ نہیں آئی، اشارے بھی کر رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، اور میں پریشان تھا، مجبور تھا، کیونکہ مجھے ضرورت تھی، بھیک مانگنے میں آیا۔ تو اس نے کہا ہم کچھ نہیں دے سکتے، ان سے لو۔ کہا پھر ان میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر نا ان کے سامنے مجھے دکھا دیا کہ ان کے پاس جاؤ، اور میں تنگ دست تھا، پھر میں گیا آپ کے پاس بظاہر تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں ہے، مگر میں نے یہودیوں نے جو تمسخرے کے جو مذاق اڑایا، میں نے آپ کو جا کے بات بتائی کہ حضور میری مدد کرے، مولا علی شیر خدا کے پاس مجھے بھیج دیا، اور آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور میرے خالی ہتھیلی پر پھونک مار دی اور میری مٹھی کو بند کر دیا اور فرمایا جا چلا جا۔ اور میں چلا وہاں سے، اور میں نے مٹھی کو دبایا ہوا تھا، ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے۔ تو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ شریف آدمی ہیں، مولا علی شیر خدا کی شرافت، شجاعت، آپ کی سادگی سے چہرے پہ آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی تو نور تھا، قرآن کے ایمان والا چہرہ تھا۔ تو میں جلدی سے جانے لگا تو ان میں سے کسی نے میرا ہاتھ کھولا اور میری مٹھی کو زبردستی انگلی کو کھولنا چاہا، تو 2-4 نے مجھے پکڑا اور یوں میری مٹھی کھولی تو اس کے اندر سونے کے دینار سے بھری ہوئی، کہ میری مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اور اس روز اس بات کو دیکھ کر کئی یہودی مسلمان ہو گئے۔ تو میری آپ احباب کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ درود پاک کتنا یہ مولا علی شیر خدا نے پڑھ کر خالی ہتھیلی میں پھونک ماری تو وہ اشرفیوں سے بھر گئے۔ تو میں اور آپ ذوق اور شوق سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید کا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ بہت سخت بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ قریب المرگ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بس آخری وقت ہے۔ اتفاق سے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ تشریف لائیں کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے، طبیعت بہت خراب ہے۔ اور آپ کو جب ان کے پاس لایا گیا، آپ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ نے کہا تو بادشاہ فکر نہ کر، بادشاہ ہارون رشید سے کہا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بادشاہ تو فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہی تجھے آرام ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات بزرگوں نے کہہ دی، کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو آج اور بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے درود پاک پڑھا اور اس کے سارے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت اس کو صحت اور تندرستی مل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحت اس درود پاک کی برکت سے ہی آئی ہے، اور یہ اس وقت سے ہی لوگوں نے جو بیمار ہوتا وہ تو درود پاک پڑھتے اور شفا ہو جاتی۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنے بیماروں پر، جو ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، جھوٹے بابوں کے پاس جاتے ہیں، لٹیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کی باتیں آج ہم کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ درود پاک پڑھو، بھٹکے پھرو نہ جا بجا، رنج و علم میں مبتلا، بھٹکے پھرو نہ جا بجا، رنج و علم میں مبتلا، کیوں نہ پڑھو یوں ہاتھ اٹھا، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت انسان کے لیے کیا کیا کام نکال دیتا ہے، کیا کیا اللہ رب العزت ان پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ مریض لاجوا ہے، صلی علی محمد، پڑھنے سے جس کی ہو شفا، صلی علی محمد۔ جی ہاں، اپنے بچوں پہ، اپنے بڑوں پہ، اپنے پیاروں کو درود پڑھ کر ہمیں دم کا بھی اب وظیفہ مل گیا، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ایک اور بزرگوں کی باتیں اللہ والوں کی، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس اچانک چند درویش آ گئے
اور سلام کیا. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. اور آپ نا لوگوں سے تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں سے واعظ و نصیحت کر رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا حضور کہ ہم مسافر ہیں، خانہ کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ خرچہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. شیخ الاسلام نے بابا فرید الدین گنج شکر، پاک پتن ولی سرکار کے بارے میں بات کر رہی ہوں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پڑھا اور کھجور کی چند گٹھلیاں تھیں، ان کو اٹھایا اور ان پر پھونک مارا اور ان کو دے دی. وہ حیران ہو کہ حضور ہم نے ان گٹھلیوں کا کیا کریں گے؟ تو شیخ الاسلام نے فرمایا حیران نہ ہو، پہلے ان کو دیکھ تو صحیح کیا ہے. جب انہوں نے دیکھا تو وہ سونے کے دینار بن گئے تھے. آخر شیخ بدر الدین اسحاق سے معلوم ہوا کہ بابا فرید الدین نے اس پر کیا پڑھا تھا. تو ان درویشوں نے بتایا حضرت شیخ بدر الدین اسحاق نے فرمایا کہ درود شریف پڑھ کر پھونک دیا ہے. درود کی برکت سے وہ گٹھلیاں دینار بن گئی. راحت القلوب اس کتاب سے میں نے لیا ہے. اور حضرت ابو قزوانی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. ابو احمد قزوانی فرماتے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اچانک راستے میں وہ فوت ہو گیا. اس کا منہ سور جیسا ہو گیا. اس کا بیٹا اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر بہت رویا اور تڑپا اور اللہ کے آگے اللہ اس ناگہانی بلا کے میں کیسے دور کروں اور کس طرح لوگ میرے ساتھ تعاون کریں، کس طرح میں اپنے باپ کو دفن کروں گا، کس طرح میں اپنے باپ کے ساتھ اپنا حلیہ کسی کو نہیں دکھا سکتا. کہتے روتے روتے وہ کہتا ہے مجھے نیند آ گئی. کیا دیکھتا ہوں خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ ایک دم سے چمکنے لگ گیا اور سفید ہو گیا. تو میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں اور یہ میرے باپ کی حالت کیسے ہوئی؟ تو بتایا تیرا والد دودھ کھایا کرتا تھا جس کی نحوست کے ساتھ اللہ نے اس کی شکل بگاڑ دی، مگر یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا تھا. اس کا درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ اس کی صورت بدل گیا اور یوں میں اس کی مدد کے لیے آ گیا. سبحان اللہ. آپ احباب نے سنا درود پاک کی کتنی فضیلت ہے کہ سود خور پر اس کی موت کے وقت دنیا میں عذاب ہوا. جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا، جس کی جب واضح ہو گیا کہ سود خور ہے، شکل بدل گئی، بیٹے نے بھی دیکھ لیا، مگر وہ حضور پر درود پڑھتا تھا. اور جب اس کی درود کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی شکل واپس کر دی، بلکہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. باتیں اللہ والوں کی. ایک اور بزرگ کہتے ہیں حضرت سفیان ثوری اب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا تھا کہ ایک جوان کو دیکھا کہ ہر قدم پر وہ جب بھی قدم اٹھاتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. کہ میں کسی شہر کے میں باہر گزر رہا تھا، جنگلوں سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان لڑکے کو، کہ ہر قدم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے اس سے پوچھا کیا اس پر کوئی علمی دلیل ہے یا تیرا خود کا عمل ہے، خود تیرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں، یا کوئی تیرے پاس اس کا کوئی جواز بھی ہے پڑھنے کا؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری. اس نے کہا عراق والے سفیان؟ میں نے کہا ہاں میں عراق والا سفیان ثوری. کہنے لگا کیا تجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے. تو اس نے کہا کس طرح معرفت حاصل ہے؟ تو میں نے کہا معرفت کا مطلب کہ تو نے اللہ کو پا لیا. اللہ کو تو کیسے جانتا ہے؟ تو میں نے کہا جو رات کو دن میں بدلتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بناتا ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں ناقابل یقین ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیسے انسان بن کے نکل آتا ہے، صورت بھی، اور صبح ہوتی ہے کبھی رات ہوتی ہے، دن آ جاتا ہے رات اندھیرا چھا جاتا ہے. تو اس طرح میں نے رب کو پہچان لیا.
اس نے کہا تو نے نہیں پہچانا؟ تو میں نے کہا پھر تو بتا دے کس طرح پہچاننا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ جو اپنے کام کرنے کا تم پختہ ارادہ کرو پھر تم کام کو نہ کر سکو، یعنی طاقت رکھ تو اس کام کو کرنے کی مگر تم نہ رکھ سکو، تو پھر پہچان لو کہ جو وہ ہستی ہے جو تجھے اس کام سے روک رہی ہے، جو تو کام نہیں کرنا چاہتا بعض وقت وہ کام وہ کر جاتا ہے، تو پتہ چلا کروانے والی کوئی اور ذات ہے۔ میں نے پوچھا یہ تیرا ورد کیا چیز ہے، یہ تو کیا پڑھتا ہے؟ اس نے ایک واقعہ بتایا، تو لوگوں اور بھی میرے ایمان کو قوت ملی اور میرا دل کھل گیا۔ اس نے کہا میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا، میری ماں وہیں رہ گئی، یعنی کہ مر گئی حج پر، اس کا منہ کالا ہو گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا۔ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت سخت عذاب ہے، میری ماں نے گناہ کیا تھا تو اتنا سخت عذاب آ گیا۔ اس پر میں نے اللہ رب العزت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا حجاج کی طرف سے ایک بادل آ گیا اور بادل آ کے میرے قریب کھڑا ہو گیا، پھر اس میں سے ایک آدمی ظاہر ہوا۔ آپ اس بات کو سمجھ آ رہی ہے اور غور کرنا ہے۔ حضرت سفیان ثوری ایک شخص کا واقعہ بتاتے، جوان لڑکے کا، کہتے جب میری ماں کا چہرہ کالا ہو گیا اور پیٹ پھول گیا اور میں بہت پریشان اور میں نے دعا کی، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کہیں سے ایک بادل کا بہت بڑا ٹکڑا آیا اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اس سے ایک انسان ظاہر ہوا، آدمی۔ اس نے اپنا دست مبارک میری ماں کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو بالکل درست ہو گیا، یعنی کہ وہ ورم جاتا رہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور میری ماں کی مصیبت کو آپ نے دور کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کی مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قدم رکھا کرو یا قدم اٹھایا کرو تو تم پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نزہۃ المجالس کتاب کا حوالہ۔ اس کتاب میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ان کا نوٹ کیا گیا ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت سفیان ثوری سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں حج پر گیا اور میں طواف کر رہا تھا، پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ ہر قدم پر درود پڑھ رہا ہے، ہر قدم پہ وہ درود پڑھ رہا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ ہر قدم پر درود پڑھتے ہیں، کوئی اور بھی تو تسبیح تحلیل ہے، اور بھی تو دعائیں ہیں، اور بھی تو وظائف ہیں، کیا تجھے کچھ اور نہیں آتا؟ تجھے کچھ اور نہیں پڑھنا آتا؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہر بات پہ درود پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اگر تو اپنے زمانے کو دیکھتا تو میں تجھے بتاتا، اگر تو کوئی اور ہوتا تو میں تجھے نہ بتاتا، اپنا راز نہ کھولتا، مگر تو اللہ کا ولی ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، تو میں تجھے ایک بات بتا دوں۔ اس نے بھی کہا کہ میرے والد حج پر ہے، وہی جو پیچھے ہم نے واقعہ سنا۔ فرماتے کہ میرے والد آ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، میں نے بیمار ہوا، حج پر آئے، سخت بیمار ہو، میں نے بڑا علاج کرا، بڑی تدبیریں کی، مگر وہ فوت ہو گیا۔ اور پھر ایک دم سے میرے والد کا چہرہ کالا ہو گیا، مجھے بہت پریشانی، میں نے انا للہ پڑھی اور اس کے چہرے پر کپڑا ڈھانپ دیا، اور پھر میں روتا رہا کہ یا اللہ کالے چہرے کے ساتھ لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میرے والد ہیں۔ میرے والد تو بڑے حسین و جمیل تھے، میرے والد کا تو ستھرا لباس تھا، مگر اب تو لباس بھی اتنا گندا ہو گیا کہ میں کیا کروں، میں کس کو دکھاؤں۔ کہتے ہیں کہ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی کہ ایک صاحب جمال، اس سے پہلے اتنا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا، اس سے ستھرا لباس والا، اتنا خوشبو سے معطر شخص میں نے نہیں دیکھا کہ وہ میرے قریب آئے اور میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ واپس جانے لگا تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ آپ پہ رحم کرے، جس کی وجہ سے میرے باپ کی اللہ نے مصیبت کو دور۔ کہنے لگا تو مجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرا نبی ہوں، تیرا باپ بڑا گناہ گار تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت نازل ہوئی۔ اور میں اس کی مصیبت کو، جب یہ اس پر مصیبت آئی اور آج
تو مجھ کو خبر دی گئی کہ آپ کا امتی جو آپ پہ درود پڑھتا تھا وہ مر گیا، تو میں ان کی مدد کو آ گیا۔ تو پتہ چلا جب درود پاک پڑھنے والا گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے، درود کی برکت سے بگڑے ہوئے چہروں کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ بگڑے ہوئے دلوں کو کیوں نہیں اللہ رب العزت ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جیسے ان احباب پہ رحم اور کرم کیا، اسی طرح ہم گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں پہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، اور ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔